اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کے ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ اینکر عمران ریاض خان، جو ہم نے پچھلے ویلاگ میں اینکر عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب ریاض جو پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، وہ لندن چلے گئے ہیں، اور کس طرح اس کی تفصیلات آپ بتائیے۔ آپ بتاتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب سے سسٹم کو کیا مسئلہ ہے اور کیوں عمران خان صاحب ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ گزشتہ روز عمران ریاض خان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے اب پکا مکمل ہو چکا تھا، مجھے راستے سے ہٹانے کی پلاننگ مکمل ہو چکی ہے، اور مجھے قاسم سوری نے قائل کیا ہے کہ آپ کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ عمران ریاض خان پاکستان کے ایئر وائی نیوز اور سما نیوز، دنیا نیوز، ایسپیکس نیوز، بول نیوز اور جیو نیوز اور جو اپڈیٹ ہیں ان کے جو سوشل میڈیا ایکس اکاؤنٹ، فیس بک پیج، انسٹاگرام، ان سب سے بھی زیادہ عمران ریاض خان صاحب کی ایک ویڈیو پر 8 اور 7 لاکھ ویوز آتے ہیں۔ عمران ریاض خان کی 2 ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں اور تمام ویڈیو ملا کر ان چینلوں کے ویوز نہیں آتے، تو اس لیے چینلوں کو بھی مسئلہ ہے۔ اور مسئلہ پاکستان میں یوٹیوب پر سب سے زیادہ سنے جانے والے اینکر جو سیاسی میں وہ عمران ریاض ہیں، اور عمران ریاض کی آواز اگر عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا جاتا یا عمران خان کو اغوا کر لیا جاتا تو بہت نقصانات اور بہت سی انفارمیشن مس ہو جاتی۔ آپ جانتے ہیں جب عمران خان 10 یا 11 مئی کے بعد لاپتہ ہوئے، اس کے بعد انفارمیشن مختلف گردش کر رہی تھی، عمران ریاض صاحب یہ ہو گئے، عمران ریاض خان جب ہو گیا، ہم بھی 2-3 بار ہوئے کہ کوئی کیا کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا، اور انفارمیشن آتی تھی مختلف حکومت کے جو قریبی صحافی ہیں وہ ان کی طرف سے۔ اور ایک مرتبہ جسٹس اپنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جس کا نام جسٹس سپریم کورٹ کا جج تھا عطا بندیال نے اٹارنی جنرل سے پوچھا تو اس نے کہا عید پر خوشی ملے گی، لیکن افسوس اس کے بعد نہیں ہو۔ اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب جب واپس آئے تو اس کی حالات کیا تھا، اور عمران ریاض خان نے جو پہلا اپنے دوست وکیل کو انٹرویو دیا تھا، اس کے بعد انٹرویو دینے کے بعد عمران ریاض خان نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ مجھے پیسے دیے جا رہے تھے کہ میں نے یوٹیوب چینلوں سے بھی زیادہ مجھے پیسوں کی آفر کی گئی کہ آپ یہ کریں، صرف 8 فروری کے الیکشن تک خاموش رہیں، لیکن عمران خان ریاض نے وہ شرط ماننے سے انکار کر دیا، ویلاگ نہ دے۔ اس کے بعد عمران ریاض صاحب جب مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بنی تھی، اس وقت اس کے گھر پر ریڈ ہوا اور عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا، اور عمران ریاض کو پھر 1 ماہ یا اتنا عرصہ لگا، اس کے بعد عمران ریاض کو رہا کیا گیا۔ اس کے بعد عمران ریاض خان مجھے لگتا ہے کہ KP کی حکومت میں چلا گیا، اور KP کی حکومت میں ایریا میں عمران ریاض پر 2-3 ریٹ ہوئے، تو اس کے بعد عمران ریاض خان محفوظ مقام پر چلا گیا۔ عمران ریاض کے مطابق مجھے 2 بار بارڈر کراس کرانے پر مشکلات ہوئی، لیکن میں تیسری بار کامیاب ہو چکا ہوں۔ وہ آپ انٹرویو عمران ریاض کا سن سکتے ہیں جو اینکر کو انٹرویو دی ہے۔ دیکھیے، عمران ریاض پاکستان میں سب سے زیادہ اور یوٹیوب پر سب سے زیادہ سنے جانے والے صحافی ہیں، اور عمران ریاض کی خبریں پکی ہوتی ہیں، اور عمران ریاض جو اس وقت خبریں دے رہے ہیں اور اس پر آپ لوگوں کو معلومات، اور دوسرا سائٹ پر آتے ہیں عمران ریاض خان کو یوٹیوبروں پر مسئلہ ہے کہ ہمارے ویوز اتنے نہیں آتے، ہمارے 1300 یا 2000 5000 سے زیادہ ویوز نہیں جاتے، اور عمران ریاض خان کے تو 5 لاکھ اور 7 لاکھ 8 لاکھ اور 10 لاکھ اور ملین 2 ملین پر بھی ویوز چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس سسٹم کو مسئلہ ہے کہ ان صحافیوں کو مسئلہ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں۔ آپ دیکھیے جو انصار عالم اور دیگر لوگ جو صحافی ہیں، میں ان پر تنقید نہیں کرتا، ان کی رائے جو بھی ہے اس پر ہمیں بحث جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم اپنا نظریہ بیان کرتے رہیں گے، جن کو پسند ہے یا نہ۔ عمران ریاض اس لیے ملک چھوڑ، اور میرا سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ آنے والا مقصد یہی تھا کہ عمران ریاض کو ویلاگ کرنا چاہیے۔ میں تو عمران ریاض صاحب سے درخواست کرتا ہوں آپ کو کم سے کم دن میں 4 یا 5 ویلاگ بنانے چاہیے، اور آپ کو عمران ریاض کو کم سے کم یا 1 ویلاگ گھنٹے اور لوگوں اور صحافیوں کو انٹرویو کرنے چاہیے، جن میں شابر شاکر، سیبی کاظمی اور جو میر پیرزادہ اور دیگر لوگ ہیں، اور پاکستان سے سیاستدان ہیں، ان سب کو بلائیں اور ان کو انٹرویو آپ کریں، اور پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات سے پاکستانی قوم کا نقطہ آگاہ کریں۔
اور جو حکومت پروپاگنڈا کرتے کہ عمران ریاض بھاگ گئے۔ اگر میں ہر صحافی کے کہتا ہوں جو عمران ریاض پر تنقید کرے، انہیں بھی وہ عمران ریاض کے جو حالات سے گزرے ہیں، تو اگر گزریں گے تو ان لوگوں کو سمجھ چل جائے گی۔ لیکن یہ لوگ ایسے بیٹھے ہیں، لیکن لوگوں نے کبھی نہ کوئی کام کیا نہ ایسا کیا، اس لیے عمران خان ریاض پر تنقید تو کر سکتے ہیں لیکن عمران ریاض خان صاحب جیسا بن نہیں سکتے۔ دیکھیے عمران ریاض پاکستان کے موجودہ رجیم کو بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ جو پروپاگنڈا کرتے ہیں تو عمران ریاض صاحب ان کو بے نقاب کر دیتے، اور جو کہتے ہیں کہ عمران ریاض بھاگ گیا اور کس گیا، اور عمران ریاض صاحب کی مدد کیا ہے کہ مجھے اپنا قاسم سوری کی نے قید کیا، اور قاسم سوری کے قید ہونے سے میں باہر چلا گیا۔ عمران ریاض خان نے کہا میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کی، اور قاسم سوری کے ہوئے ہیں، اور عمران ریاض خان کے بارے میں دیگر جو انفارمیشن آتی رہے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، کیونکہ پاکستان میں موجود جو طبقہ ہے ان کو تکلیف ہے کہ عمران ریاض کو جو اتنے ویڈیو پر ویوز ملتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں ملتے، اور ہمیں ایسے ویوز ملنے چاہیے، اس لیے ان لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں جو اس وقت بے روزگاری ہے اور غربت ہے، اس کا آپ کو معلوم ہوگا، اور ہم اس پر پہلے بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔